کہ مدینہ سے اسلامی ریاست کے تمام صوبوں میں ایک خط پھیلایا گیا کہ جس میں لکھا تھا کہ علی نے تخت خلافت کے لیے عثمان کو قتل کروایا۔ محترم ناظرین، جنگ صفین کی اصل حقیقت کہ یہ جنگ سیدنا حضرت علی اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان نہیں، بلکہ یہ جنگ سیدنا حضرت امیر معاویہ اور باغیوں کے درمیان لڑی گئی ہے۔ اس عنوان کے تحت میری ویڈیو کا یہ دوسرا حصہ یعنی جنگ جمل کا پس منظر شروع ہو رہا ہے، جبکہ اس عنوان کا پہلا حصہ یعنی شہادت عثمان کا پس منظر پارٹ 1 اور پارٹ 2 اپلوڈ ہو چکے ہیں، جو آپ میری ان ویڈیوز میں سماعت فرما سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ان کا لنک موجود ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، قتل عثمان کی اس ناپاک تحریک کی کامیابی کے بعد کس طرح باغیوں نے جنگ جمل کی تحریک چلائی اور کیسے جنگ جمل کی راہ ہموار کی اور بالآخر مسلمانوں کو اس جنگ میں جھونک دیا، یہ ایک انتہائی اہم اور معلوماتی گفتگو ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس عنوان کا دوسرا حصہ یعنی جنگ جمل کا پس منظر۔ محترم ناظرین، شہادت عثمان کے بعد مدینہ کے حالات اس قدر خراب اور سوگوار ہو چکے تھے کہ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ ہر عام و خاص مسلمان کے دل و دماغ میں قاتلین عثمان کے لیے سخت نفرت اور شدید غم و غصہ بھرا ہوا تھا۔ مدینہ کا امن و امان اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ قاتلین عثمان سر عام دندلاتے پھر رہے تھے۔ سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حامی اور دیگر اجلہ صحابہ کرام کو سر بازار گالیاں دیتے پھر رہے تھے۔ تو ان نازک ترین اور ہنگامی صورتحال میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادل نخواستہ خلافت سنبھالنی پڑی۔ تو ایک طرف باغیوں کو بھی یہ ڈر تھا، تو دوسری طرف عام مسلمانوں کو بھی یہی توقع تھی کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالتے ہی سب سے پہلے قاتلین عثمان سے بدلہ لینا شروع کریں گے۔ مگر ظاہر ہے کہ ایک دم اتنا بڑا اقدام کرنا، جبکہ پورے مدینے پر باغیوں کا کنٹرول بھی ہو اور پھر سیکیورٹی پر معمور مدینے کا فوجی دستہ اور اکثر صحابہ کرام بھی فریضہ حج کی ادائیگی پر معمور ہوں، تو یہ ایک ناممکن بھی تھا، حکمت و بصیرت کے بھی خلاف تھا، اور سیاسی اعتبار سے بھی یہ ایک انتہائی کمزور پہلو تھا۔ پھر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول تو اس پوزیشن میں ہی نہیں تھے کہ فوراً قاتلین عثمان سے بدلہ لے لیتے، اور ثانیاً آپ کو یہ قوی اندیشہ بھی تھا کہ اس طرح ایک دم سے ان کے قتل عام سے ان باغیوں کے قبائل بھی سر عام بغاوت پہ اتر آئیں گے اور ایک شدید خون ریزی ہوگی، اور بالآخر قبائلی تعصب کی صورت میں ایک خانہ جنگی چھڑ جائے گی، جس سے عالم اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو ان وجوہات کی بنا پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں ایسا کوئی اقدام نہیں کیا، تو جس کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام اور عام مسلمان بھی تنگ دل ہو کر مدینہ سے آس پاس کے علاقوں میں ہجرت کرنے لگے۔ غالباً اسی مایوس کن صورتحال کو دیکھ کر سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کا وہ خون آلود کرتا اور اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر شام سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور قاتلین عثمان سے بدلہ لینے پر زور دیا اور مطالبہ کی۔ ادھر کچھ عرصے کے بعد طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ تو مسلمانوں کی اس دکھی اور قاتلین عثمان کے لیے انتہائی شدید غم و غصے کی کیفیت اور اس ایموشنلی صورتحال کو دیکھ کر ابن سبا یہودی نے اپنے اس ماسٹر پلان کی چوتھی چال چلتے ہوئے پھر سے جعلی خطوط کا سلسلہ شروع کی۔ یعنی جس طرح مدینے کے قریب پہنچ کر سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کے لیے عام مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس نے جس طرح جعلی خطوط کا سلسلہ شروع کیا تھا، بالکل اسی طرح یہاں بھی اس نے قاتلین عثمان کے لیے عام مسلمانوں کے شدید غم و غصہ اور شدید جذبات، اور دوسری طرف سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان جذبات کے بالکل خلاف رد عمل سے جو ایک تشویشناک صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس تشویشناک صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک جعلی خط تیار کروایا۔ مطلب ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ شہادت عثمان کے پس منظر میں نے یہ بتایا تھا کہ جس طرح ابن سبا نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اور دستخط سے مصر ایک جعلی خط بھجوایا تھا، جس میں لکھا تھا کہ مدینہ آئیں اور عثمان کو تخت خلافت سے اتارنے میں میری مدد کریں۔ تو یہ اسی جعلی خط والی پلاننگ کا اگلا حصہ ہے کہ اس نے پیشگی اس خط کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شکوک و شبہات تو پیدا کر دیے تھے، اب باقاعدہ اسی سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عین موقع کے مطابق اس نے ایک اور جعلی خط تیار کروایا۔ چنانچہ تاریخ ابن کثیر اور تاریخ تبری وغیرہ میں لکھا ہے کہ مدینہ سے اسلامی ریاست کے تمام صوبوں میں ایک خط پھیلایا گیا کہ جس میں لکھا تھا کہ علی نے تخت خلافت کے لیے عثمان کو قتل کروایا۔ تبھی تو وہ قاتلین عثمان سے قصاص نہیں لے رہے، انہیں کھلم کھلا چھوٹ دے رکھی ہے اور وہ سر عام دنلاتے پھر رہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک ایسا ہی خط بصرہ سے
مکہ سیدہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المؤمنین کی طرف بھیجا گیا، جس میں لکھا تھا کہ علی قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لے رہے، انہیں کھلم کھلا چھوٹ دے رکھی ہے، وہ سر عام دلناتے پھر رہے ہیں، لہٰذا آپ ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹے عثمان کا بدلہ لیں اور بصرہ تشریف لائیں، قاتلین عثمان کے خلاف ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے۔ محترم ناظرین، اگرچہ مجھے کوئی تاریخی حوالہ تو نہیں ملا، مگر ابن سبا کے اس ماسٹر پلان کے سیاق و سباق کے مطابق یہ عین ممکن ہے کہ اس نے ایک ایسا ہی خط شام سے بھی مدینہ بھجوایا ہو جس میں لکھا ہو کہ امیر معاویہ نے علی کی بیعت کا صراحتاً انکار کر دیا ہے اور اب وہ قاتلین عثمان سے بدلہ لینے اور علی کو تخت خلافت سے اتار کر خود خلیفہ بننے کے لیے شام سے ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ تبھی تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے اور اس طرح باغیوں کا ایک دم سے قتل عام شروع کرنے سے متوقع خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے آپ شام کی طرف چل پڑے تھے۔ اور چونکہ ان دنوں سیدہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئی تھی تو ان دنوں مکہ میں ہی تھی، تو آپ طلحہ و زبیر اور مدینہ سے تشریف لانے والے دیگر صحابہ کرام سے مدینہ کے حالات کا جائزہ بھی لے رہی تھی، جبکہ پہلے سے ہی غلط خبروں، جھوٹی افواہوں اور جعلی خطوط کے ذریعے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی تھی کہ اتنے میں آپ کو یہ غلط خبر بھی پہنچا دی گئی کہ علی معاویہ سے جنگ کرنے شام کی طرف چل پڑے۔ تو سیدہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ و زبیر اور دیگر اجلہ صحابہ کرام سے باہمی مشورہ کیا کہ مدینہ کے حالات تو بہت زیادہ خراب ہیں، اس لیے وہاں جا کر قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ناممکن ہے، لہٰذا پہلے علی کو معاویہ سے جنگ کرنے سے روکنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد بصرہ جا کر پہلے تیاری کی جائے، مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے اور پھر افرادی قوت بنا کر وہیں سے ہی اس مشن کا آغاز کیا جائے۔ یہ مشورہ کر کے آپ مکہ سے چل پڑے۔ دوسری طرف اس کشمکش اور اس ہنگامی صورتحال میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً یہ غلط خبر پہنچائی گئی کہ مکہ سے عائشہ، طلحہ، زبیر اور دیگر صحابہ کرام آپ کے خلاف اور قاتلین عثمان کے خلاف ایک بڑا لشکر تیار کرنے بصرہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فوراً مشورہ کیا کہ اگر یہ لوگ بصرہ چلے گئے اور وہاں جا کر باغیوں کا قتل عام شروع کر دیا تو ان قاتلین کے دیگر قبائل بھی بغاوت پہ اتر آئیں گے، جس سے ایک شدید خون ریزی ہوگی اور بالآخر قبائلی تعصب کی آڑ میں ایک خانہ جنگی چھڑ جائے گی اور عالم اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لہٰذا پہلے ان حضرات کو بصرہ جانے سے روکنا ضروری ہے۔ تو یہ مشورہ کر کے آپ ان حضرات کو بصرہ جانے سے روکنے کے لیے اور ان کو اصل صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے شام کے بجائے بصرہ کی طرف چل